پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو اس وقت ملکی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، مختلف مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ایک سلسلہ ہم نے شروع رکھا ہے گزشتہ کئی عرصے سے، جس میں ہمارے ساتھ مختلف یہاں پہ ڈاکٹرز تشریف فرما ہوتے ہیں، ان سے مختلف معاملات پر ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج جو ہمارا اسکیجول پروگرام ہے اس میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ بڑے خاص مہمان ہیں اور آپ ان کو مختلف چینلز پر دیکھتے ہیں۔ علمی شخصیت ہیں، روحانی شخصیت ہیں اور خاص طور پہ میڈیسنز کے اوپر، جو ایسٹرن میڈیسنز ہے اس کے اوپر آپ کی بڑی گہری ریسرچ بھی ہے، آپ لکھتے بھی ہیں اور ایک بہترین مقرر بھی ہیں۔ ڈاکٹر مبشر عالم آج ہمارے مہمان ہیں، ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آن لائن آپ کا جو یہ استخارے کا معاملہ ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، آپ اس حوالے سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ جو لوگ روحانی کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا مشکلات کا، پریشانیوں کا شکار ہیں، وہ پروگرام میں براہ راست کال کر کے ان سے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ یہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے آپ سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا۔ اسکرین کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد آپ کے سامنے ہوگا، نیچے دیے گئے نمبر پر آپ جو ہے کال کر کے پروگرام میں رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں براہ راست اپنی پریشانیوں کے حوالے سے۔ اور اوپر جو اسکرین کے اوپر نمبر دیے جائیں گے وہ ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ پرائیویٹ نمبرز ہیں، اس کے اوپر آپ جو ہے ان سے پروگرام کے بعد ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہوئے۔ بہت سارے سوالات، پیغامات آپ کے لیے موصول ہوئے۔ پچھلی نشست میں بھی لوگ پریشانیوں کے حوالے سے فکر رکھتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو مشکلات مختلف اوقات میں ان کے سامنے آ رہی ہیں، کبھی کرونا کی شکل میں، کبھی دوسری شکل میں، کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، معاملات کو کیسے درست رکھا جائے، اس کا میں چاہوں گا جواب دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انسان جب سے دنیا میں آئے جی تو پریشانیاں بھی ساتھ میں آئی ہیں۔ ایسا ہی زندگی کی راہوں کو آسان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن المیہ یہ ہے یاسر بھائی کہ ہم لوگ مشکلات ایک دوسرے کے لیے کھڑے کرتے ہیں۔ ایسا ہی اگر کوئی شخص ترقی کر رہا ہے اور اس نے محنت کی ہے جی تو اس کا صلہ رب العزت دیتے ہیں بے شک۔ اور بندے کو ترقی ملتی ہے۔ لیکن کچھ قرب و جوار کے کچھ لوگ حاسدین ہوتے ہیں، ایسا ہی ایسا ہی کچھ کے گھر میں افراد سے ہوتے ہیں، کچھ عزیز و اقارب میں ہوتے ہیں، دوست احباب میں ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو منزل، جو منزلت، جو رتبہ، جو مقام اس نے حاصل کر لیا وہ ہم کیوں نہیں کر سکیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں حسد پیدا ہوتی ہے اور حسد کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں، اس میں بد نظری بھی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور حاسدین کے لیے تو احادیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ حاسد اپنی آگ میں خود جلتا ہے، خود جلتا ہے۔ بظاہر وہ سامنے والے کا نقصان سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، لیکن وہ اپنا خود نقصان کر رہا ہوگا۔ ایسا ہی ہے، جس طرح ایک لکڑی نہیں جلتی آگ ایسا میں، ہی بالکل ٹھیک اس ہے۔ طریقے سے اس کے نیک اعمال سارے جلا دیے جاتے ہیں، بالکل اور جتنے بھی اس کے نیک اعمال ہیں وہ اس کے پلڑے میں آ جاتے ہیں جس کے لیے وہ بری وہ سوچ رکھتا بری ہے۔ سوچ رکھ رہا ہے، رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حاسدین کی حسد سے اور بد نظروں کی نظر سے محفوظ رکھے سب آمین کو۔ آمین آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیماریاں تو آتی ہیں، اور جتنی بھی بیماریاں دنیا میں موجود ہیں ان کا شافی علاج اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، بالکل ٹھیک ہے، علاوہ موت کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری وہاں تک ریسرچ نہیں پہنچی ہو، بہت اچھی بات، وہ الگ بات۔ ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک ہے۔ جیسے لوگ کینسر کا بولتے ہیں جی کینسر لا علاج ہے، بہت ساری ایسی بیماریاں ان کو کہتے ہیں لا علاج ہے، لیکن اگر جبکہ طب کے اندر اس کا علاج ہے، جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ شوگر کا علاج، شوگر کو کنٹرول کرنے کا علاج طب کے اندر موجود ہے، ایسا ہی ہے، نو سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ، بالکل ٹھیک۔ اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ سورائسس ایک بہت گندی بیماری ہے، جی اسکن پوری خراب ہو جاتی ہے، گلنے لگ جاتی ہے، بلڈ ٹیسٹنے لگتا ہے، چہرہ چینج ہو جاتا ہے، اس کا الحمدللہ شافی علاج ہے طب نبوی میں۔ بالکل اور ہماری الحمدللہ
ریکارڈ پر موجود ہیں کہ ہمارے ایسے لوگ جو سورائسس کے مریض تھے ان کو ٹھیک دوا دی، ٹھیک ہے ان کو ٹھیک فائدہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کالرز کا سلسلہ شروع کریں آپ کی اجازت سے؟ جی بالکل، پہلے کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کون اور میں کہاں سے لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن اپنا نام بتائیے۔ پروین۔ پروین بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ ان سے براہ راست سوال کیجیے۔ جی جی السلام علیکم۔ اوہو لائن ڈراپ ہو گئی، چلیں ایک کام کریں دوبارہ پروین صاحبہ آپ کال کیجیے، کال کر لیجیے چلیں۔ گا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ ہے، ابھی آپ نے ایک چیز کی نشاندہی کی، ایک بڑی عام بیماری معاشرے میں پائی جاتی ہے جس کی آپ نے ابھی نشاندہی کی، وہ ہے حسد۔ ابھی حسد قوم کا مزاج بھی ایسا بن گیا، ایک دوسرے کی ترقی سے، ایک دوسرے کی صحت سے، ایک دوسرے کے معاملات میں بہتری سے، ان تمام چیزوں سے بلا کسی وجہ، بلا کسی اس کے حسد رکھنا، یہ شاید قوم کا مزاج بن چکا ہے۔ دیکھیں معاشرے جو تھے نا ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے۔ المیہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے عوام الناس ہیں الحمدللہ، اور ایسی شخصیات بھی ہیں، لیکن معاشرے کی تربیت نہیں ہو سکی۔ ایسا ہی اور یہاں سے نکل کے ذرا سا ہم اپنے ملک سے باہر جائیں، مثال کے طور پر دبئی پڑوس میں، دبئی چلے جائیں، آپ ایئرپورٹ پہ جب دبئی کے اتریں گے تو آپ ایسے شریف و نفس انسان بن جائیں گے خود بخود۔ بہت خوب، ایسا ہی ہے، خود بخود ہو جائے گا، آپ کو وہاں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ لائن میں کھڑے ہوں، خود ہی ہو جائے گا سب آپ کچھ، اپنے نمبر پہ خود کھڑے ہوئے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائیں گے۔ وہاں تربیت ہوئی ہے، ایسا ہی، وہاں قانون ہے، اس پہ امپلیمنٹ ہے۔ بہت اچھی بات، یہاں قانون ہے، اس پہ عملداری نہیں ہے، نہیں ہے، ایسا ہی ہے، جو جہاں چاہتا ہے ٹریفک بلاک کر دیتا ہے، جو جہاں چاہتا ہے پان تھوک دیتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل فری ہینڈ دیا ہوا ہے، ایسا ہی، جو اپنی مرضی سے چاہتا ہے ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں، بڑا اہم موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ کون کالر ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یاسر بھائی کیسے ہیں؟ یاہیا بات کر رہا ہوں۔ یاہیا صاحب کیسے مزاج ہیں آفٹر اے ویری لانگ ٹائم؟ برسے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، ڈاکٹر مبشر عالم کو بہت سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ یاسر بھائی دیکھیں بات مجھے ڈاکٹر صاحب سے کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا لوگوں کی بے روزگاری، پریشانی، ایسا ہی ہے، اتنا بڑا چکر اس کا کورونا کا چلا ہوا ہے۔ یس، بات اس میں یہ پرابلم یہ ہو گئی کہ لوگ ذہنی مریض ہوتے جا رہے ہیں، اور اتنے ذہنی مریض ہو گئے ہیں کہ وہ گمراہی کی طرف بھی جا رہے ہیں، یعنی ان کا یہ حال ہو چکا ہے بعض لوگوں کا کہ وہ اپنے عقیدے سے بھی ہٹ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ میرا جو سوال ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو آج ایک ایسی پرابلم میں مبتلا ہیں، جو آج اپنے ضروریاتی زندگی پورا نہیں کر پا رہے، اور ظاہری بات ہے، اور ان کو آگے اچھا فیوچر بھی نظر نہیں آ رہا، بچوں کی پڑھائی، بہت ساری چیزیں، بالکل۔ تو اس موقع کے اندر میں اپنے صبر کا دامن کیسے ہاتھ میں رکھوں، میں اپنے بچوں سے، بیوی سے کیسے نہیں لڑوں، کیونکہ جب ہوتا یہ کہ میرے پاس ویسے نہیں ہوتے، ظاہر بیوی بچے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کو شاید اپنے باپ اور شوہر بھی برے لگنے لگتے ہوں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ پہ کوئی غور نہیں کر، ذہنی جو طور پہ نا انسان بڑا پجلڈ ہو گیا ہے، اور اس ذہنی بیماری کے اندر وہ جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ ایسے کوئی راستہ بتائیں، کوئی ایسا مراقبہ بتائیں کہ جس سے ان کے ذہنی سکون ملے، اور گھر والے بھی اس آدمی جو کمانے والا ہے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھا، تھینک یو یاہیا، تھینک یو یاہیا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جی، بڑے نازک مراحل سے اس وقت پوری انسانیت اور بالخصوص پاکستان میں جی، جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ گزر رہے ہیں۔ بالکل ہم اس بات کو جو ہے نا سیکنڈ کریں گے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، قرآن پاک کے اندر حکم ہے کہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ میں بتا رہے ہیں، بے شک دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بالکل صحیح، ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں، کالرز آ رہے ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میں پروین بات کر رہی ہوں۔ جی 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 پروین، سوال آپ اپنا کیجیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں سسرال میں، ہمارے گھر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، گھر میں جب بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں گھر کا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ سکتی، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پتا کرنا تھا کہ کیا مسئلہ ہے کہ 12 سال سے یہ مسئلہ ہمارا اٹکا ہوا ہے، تک بھی ہم نے فیصلے کیے تھے، لیکن اس پہ بھی بس کوئی نہ کوئی بھائی، کوئی نہ کوئی بہن رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی، ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوتا، مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ چیزیں پوچھیں گے، آپ ان کا جواب دیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی پروین صاحبہ،
سب سے پہلے تو میں اپنی بہن آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا دیرینہ مسئلہ حل کر دے جلد سے جلد. آمین. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں. بہت شکریہ، آن ایئر جواب دیں گے آپ کو. بہت شکریہ. بہت ساری ایسی بات ہوتی ہے جو ہم آن ایئر نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. جو ٹیلی فون نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں، ان نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آج ہی اس کا جواب دیا جائے گا. بس ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ کوئی تو ہے جو نہیں چاہ رہا کہ آپ لوگ سب علیحدہ ہوں. کوئی تو ہے کہ آپ لوگ علیحدہ ہو جائیں. اس کی کوشش یہ ہے کہ سب ایک جگہ ہی رہیں، اور یہ اچھی بات ہے. اور لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، علیحدہ بھی ہونا پڑتا ہے. اس میں کوئی مذاق نہیں اور کوئی اس میں اعتراض نہیں. لیکن کوئی ہے سراؤنڈنگ میں جو چاہتا ہے کہ یہ گھر نہ بکے، سب کے حصے نہ ہوں. اور باقی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر فرا بھی آپ سے رابطہ کر لیں گی. آپ ان کو فون کریں گی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم دے دیں گے. اس میں تفصیل سے آپ سے بات کریں گے بالکل ٹھیک ہے. یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو آن ایئر آپ کو نہیں بتائی جا سکتی، یہ مناسب نہیں ہے. آپ رابطہ کریں اوپر دیے گئے نمبرز کے اوپر. یہ نمبر ابھی بھی ایکسس میں کھلے ہوئے نمبر جی ہے. بالکل اس نمبر پہ ابھی بھی آپ بات کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. تو یہ چند کیسز کے اندر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے احتیاط رکھنی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے بھی ہمارے قلبی سکون کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اس وقت بہت ضروری ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، جو ناراضگیاں ہیں ان کو دور کرنی چاہیے. اور دیکھیں نماز جو ہے نا، نماز بہت اچھی بات ہے. وہ آنکھوں کی ٹھنڈا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور اس سے بڑا سکون ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر مراقبہ اور وظائف کا عمل سامنے آتا ہے. تو جو بے روزگاری ہے، یا اگر آمدنی میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اضافہ چاہیے، اور بالکل چاہیے اس وقت، بالکل ٹھیک ہے، تو کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ، یاسر بھائی آج میں آپ کو جی ناظرین کو ہدیہ کر رہا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ درود پاک ہے. سبحان اللہ. بہت اچھی درود پاک خوبصورت بات. اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا جائے نا تو یہ بھی درود شریف ہے. بہت اچھی بات ہے. کم از کم 500 مرتبہ جی 100 دانے والی 5 تسبیحات آپ روزانہ کا معمول بنائیں، بالکل. اور اس کے بعد دعا کریں. دیکھیے آپ. بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو اور شامل کر لیتے ہیں، پھر بریک کی طرف جائیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرے بھائی ٹی وی کی آواز اگر بند کریں گے تو بات ہو سکے گی. میرے پاس وقت جو ہے وہ تھوڑا محدود ہے. کالرز بہت سارے ہیں. السلام علیکم. اچھا وہ ٹی وی کی آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال گزارش آپ سے بار بار یہی کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں آپ ٹی وی کی آواز بند کرتے ہیں. آپ ٹی وی پہ اگر اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے اس میں بڑا ڈیلے ہوتا ہے آپ کے پاس، جو آپ سے بات نہیں ہو پائے گی. تو اب جب آپ پروگرام میں کال کریں، ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو کالرز کو شامل کریں گے. لیکن گزارش یہی ہے کہ آپ جب بھی پروگرام میں کسی بھی پروگرام میں کال کریں آپ فون کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کریں. تو بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے اور سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہماری جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ روحانی معاملات کے حوالے سے. اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر مبشر عالم سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس معاملے پر. انہوں نے ایک وظیفہ یہاں پر بیان کیا، انتہائی خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں اس سے خوبصورت وظیفہ نہیں ہو سکتا. اور ایک چیز اس کے اوپر آپ کافی زور دیتے ہیں، وہ ہمارے یہاں میرے خیال میں اس کو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ لوگ جس کو نظر انداز کر رہے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ ہے نماز کی پابندی، جس کے بارے میں آپ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کی جائے. جی بے شک. دیکھیں رمضان المبارک کا ایک مہینہ، ایک ایسا مقدس مہینہ آتا ہے کہ اس میں مسجدوں میں بڑا اہتمام ہوتا ہے. بہت اچھی بات. ایسے چھوٹے بڑے بزرگ جوان سب مسجد کی طرف دوڑتے ہیں اور 5 وقت نماز پہ قائم ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کے ہر گھر میں دسترخوان سجا ہوتا ہے، چاہے غریب ہو
متوسط طبقے کا ہو یا امیر ہو, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ یا تو کوئی آ کے بیٹھ جائے مہمان, یا ہم کسی کو افطار کرا دیں, سحری کرا دیں. بہت اچھی بات. تو نعمتوں کا نزول وافر مقدار میں ہوتا ہے. صحیح ہوتا ہے. اگر ہم یہ معمول اپنی زندگی میں بنا لیں, جی. اور اس وقت جب یہ صورتحال ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے, جی جی ہمارے یہاں اگر کچھ پھل فروٹ آ رہے ہیں تو تھوڑا سا طبیعت پہ گرا تو گزرتا ہے, بہت اچھی بات. تھوڑا سا ہم اپنے پڑوس کے بچوں کو بھی دے دیں. کیا کہنے. اگر ہمارے یہاں ایک 8 افراد کا کھانا پک رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا ہم اضافہ کر کے 2 افراد کا مزید بڑھا لیں, اور ایسا علاقے کے اندر دیکھ لیں کہ جس کا بالکل بھی کھانے کے لیے کچھ نہ. بہت اچھی بات ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. تبسم نام ہے میرا. تبسم میں اپنی چھوٹی بیٹی صاحبزادی کے بارے میں شادی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں. تبسم صاحبزادی کا نام بتا دیجیے. عائشہ. عائشہ. عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال. ماشاءاللہ. 22 سال, ماشاءاللہ. اچھا, عائشہ کی عمر 22 سال ہے اور آپ کراچی میں رہتی ہیں. تو اول وقت میں کچھ رشتے آئے تھے؟ نہیں, ابھی تک کوئی رشتے نہیں آئے. میں اتنا ڈھونڈ رہی ہوں, کر رہی ہوں. بس ایک ہی رشتہ آیا تھا, وہ ان کو نہیں پسند آیا, وہ چلے گئے. اچھا. ان کے بھائی کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو بھائی, یعنی 2 بیٹیاں ہیں, میرے کوئی بیٹے نہیں ہیں, ان کو بھائی کا وہ تھا. اچھا, یعنی کہ لڑکی کا بھائی ہونا ضروری ہے. جی جی. یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. ایک عجیب ڈیمانڈ رکھی انہوں نے. ڈیمانڈ ہے. عجیب ڈیمانڈ. اچھا یہ بتائیے کہ عائشہ جو ہماری بٹیا ہے, جی اس عائشہ نے قرآن پاک مکمل کر لیا؟ جی جی, ماشاءاللہ سے قرآن پاک بھی مکمل کر لیا, عمرہ بھی کیا ہے, 5 وقت کی نماز کی پابندی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا عائشہ, تبسم میری بہن, آپ پروگرام دیکھیے, آن ایئر آپ کو جواب دیا جاتا ہے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. دیکھیں جی تبسم میری بہن, عائشہ کے لیے ایک بہترین وظیفہ میں تجویز کر رہا ہوں, اور عائشہ کو کہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد, یعنی کہ جو آپ ظہر کی نماز جمعے والے دن آپ ادا کرتی ہیں, تو ظہر کے نماز کے فوراً بعد آپ کو, یعنی کہ عائشہ کو پڑھنا ہے کم از کم 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت کی نیت سے. اس کے بعد سورہ ممتحنہ کی تلاوت کرنی ہے. سورہ ممتحنہ 5 مرتبہ پڑھیں گی عائشہ خود, اور اول آخر 5 مرتبہ جو درود شریف یاد ہو وہ پڑھیں گی, اور اس دوران بالکل گفتگو کسی سے نہیں کریں گی. آپ دیکھیے 3, 5 یا 7, 3, 5 یا 7 جب یہ مرتبہ پڑھ لیں گی آپ جمعوں میں, یعنی کہ 3 جمعے, 5 جمعے یا 7 جمعے, قدرتی ناغہ کے دن آئے ان کو بعد میں کاؤنٹ کر لیجئے گا. تو آپ دیکھیے گا جیسے ہی رشتہ آئے تو ہمارے ان نمبرز پہ رابطہ کر کے لڑکے کا نام اور ان کی والدہ کا نام ضرور لکھوا دیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ بہترین وظیفہ ہے. اور تبسم صاحبہ, اسی حوالے سے آپ کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے, روزانہ بعد نماز عشاء یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف 129 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے, اور اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 بار, اور اپنی بیٹی عائشہ کے لیے دعا کرنی ہے, کیونکہ ماں کی دعا اور باپ کی دعا تیر بہدف ہوتی ہے اولاد کے لیے. بہت اچھا. تو یہ آپ کو کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد آپ کو خوشخبری سننے میں آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں کال کی, اور نیچے جو گئے نمبرز ہیں اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر مبشر عالم آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جیسے ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی, میجورٹی اس بارے میں کافی جو ہے وہ پریشان ہے, اور پھر جیسے ابھی وہ شرائط کا تذکرہ کر رہی تھی, عجیب عجیب شرائط لوگوں نے رکھ دی ہیں. یہ کنڈیشنز لگانا, یہ اس طرح کی شرائط رکھنا, یہ کیا ثابت کرتا ہے, ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے, یہ سمجھائیے. الحمدللہ مسلمان ہیں, بینگ مسلمان ہمیں ذہن نہیں دیتا کہ ہم لڑکی والوں سے ڈیمانڈیں رکھیں, اور یہ تو عجیب سی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی کا بھائی ہونا ضروری ہے. تو کیا ان کے نظریے میں وٹے سٹے کا معاملہ تھا کہ ہم لڑکی لیں گے تو ہم اپنی لڑکی دیں گے؟ بالکل یہ ہوگا پھر یہ تو معاملہ. تو عموماً جو دیکھا گیا ہے ریشو, وہ وٹے سٹے کی شادیاں وہ کامیاب نہیں ہوتی. جی. اور میں تو یہاں تک کہوں گا, یاسر بھائی ہمیں اجازت دیجیے کہنے کے لیے, کہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے لو میرج کا,
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کالر کو شامل کر لیتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں میرے خیال میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن اگر آپ ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے کی کوشش کر رہی ہیں تو ٹی وی کی آواز بند کر کے. جی بڑی مہربانی ہوگی. جی اب بہتر ہے. اب آپ اپنا سوال کیجئے, ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم. جی میں نے اپنی بچی کے بارے میں پوچھنا ہے رشتے کے لیے نا. بچی کا نام بتائیے. ندا نذیر. دوبارہ بتائیے گا. ندا نذیر. اچھا ندا نذیر. ندا نذیر. اچھا اور والدہ کا نام؟ ساجدہ. ساجدہ. کہاں رہتی ہیں میری بہن؟ یہ جوہر میں رہتی ہوں میں. اچھا کراچی میں. ساجدہ صاحبہ. اچھا عمر کیا ہے ندا کی؟ ندا عمر تو جو بڑھتی جا رہی ہے 32 ایئرس. 32. جی اچھا ٹھیک ہے. ندا کے لیے وظیفہ بھی میں بتاتا ہوں. قرآن پاک مکمل یقیناً کر لیا ہوگا انہوں نے. نہیں ماشاء اللہ نماز قرآن سب پڑھتی ہوں, میں بھی پڑھتی ہوں 5 وقت کی نماز اور ماشاء قرآن اللہ شریف ماشاء اللہ. ساری دعائیں پڑھتی ہوں. جی بہت پریشان ہوں بھائی. نہیں پریشانی انشاءاللہ نہیں رہے گی, اور ہر پریشانی کا حل قرآن پاک میں موجود ہے. بے شک بے شک. جی آپ پروگرام دیکھیے اور پروگرام دیکھیں آن ایئر آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی راشدہ بی بی. ٹی وی کے اوپر دیکھیں اب آپ جواب. جی جیسے میں دسمبر سے جی اور جنوری فروری تک ہمارے یہاں ایک بکنگ کی جاتی ہے. بکنگ ہی کہیں گے. جی لوگ رابطہ کرتے ہیں شب و روز ہم سے. صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک یہ نمبر جو ہے جو اسکرین پہ آ رہے ہیں آن رہتے ہیں. اس پہ ایک وقت آتا ہے مارچ میں جی لوہے شرف شمس کا, یعنی کہ شرف لگتا ہے شمس کو, سورج کو شرف لگتا ہے. جی اس وقت ایک لوہ تیار کی جاتی ہے. اچھا وہ تیر بہدف ہوتی ہے خاص کر ان بچیوں کے لیے جن کی رشتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے خوب سے خوب تر کی تلاش میں وقت ضائع کر دیتے ہیں. ایسے ہی اول وقت جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں. ایسے ہی. تو ان میں سے کسی ایک آدھ کو سلیکٹ کر لینا چاہیے. مکمل انکوائری کریں, استخارہ کریں. اور دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں استخارہ ہما شما سے نہ کریں, آپ خود کریں جو طریقہ کار سناتا ہے. بہت اچھی بات. یا پھر علم رکھنے والے سے کرائیں. ایسا ہی. علم رکھنے والے سے اس کے پاس جائیں اور استخارہ کرائیں, اور ان کا بھی پہلے ماحول دیکھیں کہ ان کا کیا ماحول ہے, کس طریقے سے بیٹھے ہوئے وہ. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس طریقے سے جب روحانی معالج کے پاس جائیں تو وہاں کا بھی ماحول دیکھیں, اس کی کوالیفیکیشن دیکھیں, اس کے بارے میں معلومات کریں, اس کے بعد جائیں. روحانی ویلفیئر پر یہ نام رکھا گیا تھا روحانی, اسی لیے رکھا گیا تھا کہ یہ ایک طرح کا فیک عاملین کے لیے جہاد تھا ان کے خلاف. اور الحمدللہ اس جہاد میں ہم کامیاب ہوئے ماشاءاللہ. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد کو فیک عاملین سے ہم نے بچایا ہے. بہت اچھی بات. اور ان کو ایسے وظائف بتائیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے خود ہی پڑھیں اور خود ہی ان کا مسئلہ حل ہو جائے. جو زیادہ کریٹیکل کنڈیشن کے ہوتے ہیں ان کو ہم بلا کے سمجھا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میری بہن ایک مرتبہ آپ ضرور آئیے گا روحانی ویلفیئر پر. یہ ٹیلی فون نمبرز آپ کی سہولت کے لیے ہمارے اس چینل کی ون کی وجہ سے دیے جاتے ہیں. یہ نمبر آ گئے, ان پہ آپ رابطہ کیجئے, ڈاکٹر فراز سے بات کیجئے وہاں, اور انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بلائیں گے. ایک مرتبہ آپ آئیے گا, آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیں گے کہ معاملہ کیا ہے. اور دعا بھی میں کروں گا اپنی بہن کے لیے, ندا کے لیے, کہ جلد سے جلد رشتہ ہو جائے. بلکہ یہ نوید آپ کو, یہ خوشخبری آپ کو اسی سال ملے انشاءاللہ. میری یہ دعا ہوگی. یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو, آپ پڑھنا شروع کر دیجئے بعد نماز عشاء. 129 مرتبہ روزانہ پڑھیے, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اور لوہے شمس حاصل کرنے کے لیے آپ ابھی سے نام لکھوا دیجئے ندا کا, تو انشاءاللہ تعالی وقت مقرر پر آپ کو یہ لوہے مبارکہ دی جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی, اور اسی طرح آپ کالز کرتے رہیے, آپ کو جواب جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر مبشر عالم براہ راست آپ کی کالز کے جواب دے رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ ہم کچھ دیر پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے, یہ جو ابھی آپ نے لوہے شمس کے بارے میں بتایا, زیادہ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. میں چاہوں گا اس کی تھوڑی اور تشریح فرما دیجیے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھنا آسان. یہ شرف ہمیں حاصل ہوا جی کہ لوہے مبارکہ کے حوالے سے مختلف میگزین کے اندر تو آتی تھی باتیں, جی
महानामों में आती थी। अच्छा, कॉलर लेकिन जी मीडिया पर जी हमने रोशनास कराया जी इन लोहे मुबारक को जो शर्फ के वक्त में बनाई माशाल्लाह, जाती है। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इसके बारे में मजीद आपसे जानूंगा, लेकिन पहले एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। इरफान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इरफान साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी मैंने डॉक्टर साहब ये पता करना था कि मेरी जॉब नहीं लग रही, जो भी जॉब होती है उस हो के चली जाती है। इरफान, वालिदा साहिबा का नाम बताइए। परवीन नाम है उनका। दोबारा बताएंगे? परवीन बता रहे परवीन नाम है, परवीन। परवीन। आपकी एज कितनी है? 21 साल। हैं। 21 माशाल्लाह। साल। क्या गवर्नमेंट में अप्लाई किया हुआ है आपने? हर जगह में अप्लाई किया है, बस जहाँ भी जॉब होती है फिर हो के चली जाती है। इरफान साहब, आप ये बताइए कि नमाज पंजगाना पे आप कायम हैं? जी बस कभी कभार बस जो होता है पढ़ लेते हैं। खाना भी कभी कभार खा लिया करें। जी खाना भी कभी कभार खा लिया करें। एक दिन फाका कर लें, दूसरे दिन खा लें, फिर खा लें थोड़ा सा एक वक्त में, बिल्कुल यही बात है। है? मुमकिन बस नहीं है ना? पढ़ता हूँ बस। नमाज पंजगाना पे तो कायम होना पड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। मुझे कभी उम्मीद है कि आप जो है ना ज़रूर नमाज पंजगाना पे कायम होंगे और लाइव प्रोग्राम देखिए, ऑन एयर हम आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने इस्लामाबाद से हमें कॉल की। जी डॉक्टर साहब। मेरी दुआ है इरफान कि आप नमाज पर कायम हो, आमीन। और उसके बाद जो मैं वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, तीर बहदफ वजीफ़ा है, माशाल्लाह। ये लाखों अफराद को दे चुका हूँ और इसका रिजल्ट आता है अल्हम्दुलिल्लाह। हर नमाज के बाद आपको पढ़ना है या अल्लाहो या वकीलो, या अल्लाहो या वकीलो, 66 मरतबा 66 टाइम पढ़ना है आपको, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 5-5 मरतबा पढ़ लें हर नमाज के बाद। लेकिन नमाज पढ़ेंगे तो वजीफ़ा काम करेगा। बहुत अच्छी बात। अगर आप कहेंगे जी मैं खाली वजीफ़ा पढ़ लूँ, तो भाई ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से थप्पड़ पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। मैं बहुत स्लेस उर्दू में बात गुफ्तगू करता हूँ ताकि कि लोगों को समझ में आ जाए। जी जी। तो नमाज पंजगाना पे कायम होंगे, और मज़े की नमाजें होती हैं ना, वो सर्दी की होती हैं। बहुत अच्छी बात आपने की, बिल्कुल। जब फजर में उठ के वजू बनाते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। कराची में भी माशाल्लाह से ठंडा मौसम शुरू हो गया 2 दिन से, लेकिन इस्लामाबाद में तो ठीक ठाक ठंड है। बहुत ठंड होती है। हमारे पंजाब में तो ठीक ठाक ठंड है। तो जब आप सुबह उठेंगे ना, वो अल्लाह को वो अदा बड़ी पसंद आएगी। बेशक बेशक। कि गर्म लिहाफ में से निकल कर, गर्म बिस्तर से निकल कर आप वजू बनाएंगे और फिर उसके सामने सरबसजूद होंगे, और जब उसके सामने खड़े होंगे तो वो कितना पसंद करेगा आपको। बहुत बेशक बेशक। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया इरफान साहब। और ये तमाम चीज़ें, इसकी पाबंदी ज़रूरी है। कोई भी आपको इलाज बताया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप परहेज़ का ख्याल रखें और फिर दवा का इस्तेमाल करें, फिर जाकर आपको दवा अव्वल परहेज, ऐसा और ही है। कोशिश ये होनी चाहिए कि परहेज से ही आपका इलाज हो जाए। बहुत अच्छी बात है। कोशिश तो यही होनी चाहिए। जी, जी। ये क्या है, ये जो अभी कोरोना है, तो परहेज ही तो बताया जा रहा है बिल्कुल सही है। कि ये आप मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं, डिस्टेंस रखें। जी। ये क्यों कहा जा रहा ऐसा है? ही ये परहेज ही तो है कि दवा से पहले परहेज कर लिया जाए। तो जो तिब है, तिब की रोशनी में जो हम इलाज होता है हमारे यहाँ, उसमें भी पहले हम परहेज बताते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर को एक और शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से बात कर रही जी वालेकुम सलाम। जी। जी मुझे पूछना है कि एक तो घर में बीमार रहते हैं सारे, और रिश्तों के हवाले से भी बंदिश रहती, जो काम जब भी करने लगे ना बस होगा ही नहीं। भाई का भी और मेरा भी यही मसला, घर में अम्मी मेरी बहन अपना नाम बताइए पहले आप, आपका नाम? मेरा नाम सना नवाज। सना, आप लाहौर से बात कर रही हैं माशाल्लाह, और आप कह रही हैं कि बंदिश का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है। आपको किसने कहा है कि आपके बंदिश है? किसी ने बताया आपको ये बस बात? इसी तरह कोई काम नहीं होता, किसी ने जैसे तंग किया हो या बीमार है या किसी की गंदी समझ आएगी, नमाज कुरान पाक पढ़ूंगी ना तो मैं तंग रहूंगी बस आस पास में जो नेबर है उनसे। घर में भी इसी तरह रहते हैं, अम्मी बीमार, कभी कोई गुस्सा आएगा, जैसे ऐसे घर में परेशानी रहेगी। अच्छा, आप कह रही हैं कि घर में सब लोग बीमार रहते हैं, किसी काम काज में जो है रुकावट आ वालदा भी जाती नहीं है। ठीक रहती, उनको भी तबीयत नहीं ठीक रहती, वो भी ऐसे ही है। अच्छा।
نہیں طبیعت کی کئی وجوہات ہوتی ہے نا ٹھیک نہ ہونے کی, معدہ خراب ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے. جی ان کا بھی میدا بہت خراب رہتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے, میرا بھی اسی طرح رہا ہے پہلے تو. ان سے مراد کیا آپ کے ہسبینڈ؟ جی آپ نے ان کا, ان کون ہے؟ والدہ کے بارے میں بتا رہی ہیں یا آپ نے ہاں جی ہسبینڈ؟ والدہ کا بھی بتا رہی, اپنا بھی بتا رہی, دونوں کے ساتھ ہی ایسے ہوا ہے پہلے. اچھا اچھا گردے میں اچھا درد, سر درد ہوتی رہی ہے, کمر میں درد, جیسے کسی کا گندا کیا نا کوئی نماز قرآن پاک تو کہیں گے پڑھو ہی نہ, ایسے ہی مجھے سمجھ آئے گی جو آس پاس میں اچھا ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. جیسے کسی کا تنگ کیا, ہر کام میں بندش, ایسے لگے گا ایسے کوئی رشتے کے حوالے سے کرنا ہو تو ایسے ان کا ہو ہی نہ کوئی کام. اچھا چل جی میری بہن بہت شکریہ. جب جائیں کہیں بتائیں نا کوئی آئے تو کیا پڑھیں جس سے جی جی ابھی بتا انشاءاللہ ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں, آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیں. بہت شکریہ, ابھی جواب دیتے ہیں, آن ایئر جواب دیتے ہیں. آن ایئر آپ اس کو سنیے ذرا. جی دیکھیں کتنے ہی بدخیال آئے, آپ کو نماز کی ضرورت نہیں چھوڑنی. جی طہارت پاکی یعنی کہ پاکیزگی کا بہت خیال کرنا ہے, نہ صرف اپنے بدن کی بلکہ اپنے گھر کی بھی. جی ہو سکے تو گھر کے فرش کو دھو دیجیے, جو دہلیز ہے آپ کی اس کو بھی دھو دیجیے, اور پاکیزگی کا بہت خیال کریں. اکثر یاسر بھائی لکھا ہوتا ہے دیواروں پہ کہ صفائی نفس ایمان, نفس ایمان, ہمیں اس بات سے اختلاف ہے. پاکیزگی نفس ایمان ہے. بہت اچھی بات, صفائی تو غیر مسلم بھی اپنے گھروں کی بہت اچھی کرتے ہیں, ہم سے اچھی کر لیتے ہیں, بہت اچھی بات. لیکن ان کے پاس پاکیزگی نہیں ہوتی, پاکی نہیں ہوتی, صفائی ہوتی ہے. پاکیزگی نفس ایمان ہے, یہ لکھنا چاہیے. بہت اچھی بات. تو پاکیزگی جو ہے نا وہ مسلمان کا ہتھیار ہے. کوشش کریں کہ وضو سے رہیں, وضو ٹوٹتا ہے فوراً بنائیں, زیادہ ٹائم آپ کا وضو سے گزرنا چاہیے. اور آپ کو میں وظیفہ تجویز کرتا ہوں میری بہن, سورہ فلق, سورہ ناس اور آیت الکرسی ہر ایک 7 مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ. امی کو بھی کہیے, والدہ صاحبہ کو بھی کہیے, روزانہ پڑھنا ہے. اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کرنا ہے. آپ بھی اپنے گلاس پہ دم کیجئے پانی پر, والدہ صاحبہ بھی دم کریں, اور دم کرنے کے بعد وہ پئیں, اور پینے کے بعد اپنے سر سے لے کے اور ناف تک یہاں تک بھی دم کیجئے. یہ عمل آپ 41 دن روزانہ کریں, 41 ڈیز. تو انشاءاللہ تعالی بہت معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور ان ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا, چونکہ آپ لاہور میں تو آپ کو بائی پوسٹ یہاں سے کچھ نقوش وغیرہ بھیج دی جائیں گے جن کو آپ استعمال کریں گی, تو انشاءاللہ تعالی معاملہ حل ہو جائے گا. تو فکر نہیں کریں, پریشان نہ ہو. اور ہمارے پی ایم صاحب بھی کہتے ہیں کہ فکر نہیں کرنا, پریشان نہیں ہونا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم بھی آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھائی فکر نہیں کریں, انشاءاللہ یہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا, انڈر کنٹرول ہو جائے گا. آپ بالکل اس میں فکر نہ کریں. اور راہیں بھی کھلیں گی معاملات کی, شادی کے بھی راہیں کھلیں گی آپ کی. تھوڑا سا معاملہ خراب ہے, اور اس کے لیے آپ کو ان ٹیلی فون نمبر پہ جو ٹی وی اسکرین پر آپ کے آ رہے ہیں ان پہ رابطہ کر کے ڈاکٹر فراز سے آپ مشورہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے جی, تو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اوپر جو دیے گئے نمبر ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیجئے, اس کے اوپر آپ رابطہ کریں. نمبرز یہ کھلے ہوئے ہیں, اس وقت بھی آپ ان پہ بات کر سکتے ہیں, اور آپ کو جیسا بھی بتایا گیا ہے کہ جو مزید جو اس میں کرنے کی چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دی جائیں گی, تو اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. تو یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے, کالرز کو ہم شامل کر رہے ہیں. آپ براہ راست سوال کر سکتے ہیں ڈاکٹر مبشر سے. اور وہ اچھا ایک اور کالر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کرنی پڑے گی بھائی, اگر ٹی وی کے اوپر سن کے بات کر رہے ہیں تو بات نہیں ہو سکے گی. السلام علیکم. ہاں ٹھیک ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. وہ وقت ہمارے پاس کیونکہ کم ہے, اگر آپ اس طرح خیال نہیں رکھیں گے, ٹی وی کے اوپر آواز سنیں گے تو پھر بات نہیں ہو سکے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی کچھ دیر پہلے جیسے آپ نے مسئلے کا بتایا, اور یہ بھی سمجھ لیا جاتا ہے, ایک تو ہمارے ہاں ایک جو سیلف میڈیکیشن کا مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم کافی پروگرامز کر چکے ہیں, لوگ خود سے ہی کوئی دوا تجویز کر لیتے ہیں اور خود ہی اس کو کھا بھی لیتے ہیں. روحانی معاملات کے اندر بھی یہ ہے کہ کہیں سے اگر وظیفہ کان میں پڑ گیا تو اس کے اوپر خود سے عمل شروع کر دیا. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, دیکھیں جس طریقے سے آپ نے خود فرما دیا کہ سیلف میڈیسن, تو اپنے طور پہ وظائف نہیں پڑھنے چاہیے.
इनमें कुछ जलाली वज़ाइफ होते हैं और कुछ जमाली होते हैं। बिल्कुल ठीक है जलाली वज़ाइफ में कुछ परहेज भी किए करवाए जाते हैं, जी, बहुत अच्छी बात तो उनका जो करना ज़रूरी, ये एक आपको आमिल कामिल ही शख्सियत बता सकता है या रूहानी शख्सियत बता मामलात को सकते जो हैं। समझता है। बिल्कुल। हाँ, कि जो वजीफ़ा तजवीज़ किया जाए वो पढ़े। और मैंने अर्ज़ किया ना कि दुरूद शरीफ जी जी कायनात का सबसे बड़ा वजीफा दुरूद बहुत शरीफ, अच्छी बात। इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है। तो दुरूद शरीफ पढ़े, कसरत से पढ़े, मामला हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अदब से पढ़े, क्या अच्छी बैठ बात के है। पढ़े। मैं अभी से आपसे इस बारे में जवाब लेता हूँ, एक कॉलर को शामिल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रजिया बात कर रही हूँ कराची से। जी, सवाल कीजिए। औलाद का मसला है, मुझे एक बच्ची है, वो माशाल्लाह 9 साल की, उसके बाद मुझे औलाद नहीं हुई है। अच्छा, वालदा साहिबा का नाम बताइए। रजिया बहन, वालदा का नाम बताइए। हजूर बेगम। हुजूर बेगम। जी। शौहर का नाम बताइए। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज़। मोहम्मद असलम। ठीक है, इनकी वालदा का नाम जुबैदा। जुबैदा। एक साहबजादी हैं, उसके बाद 9 साल की हैं, उसके बाद औलाद का मामला है। आपने जो मुताले का टेस्ट होते हैं जी असलम साहब के और आपके हो गए? जी, उनकी तो है थोड़ी सी मिस्टेक। हाँ, मिस्टेक आ गई है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जब भी इलाज करवाने जाते हैं तो नाकाम हो जाते हैं। नहीं, कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आज आपने राब्ता कर लिया ना प्रोग्राम में, जी जी। तो यासिर भाई भी दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, आपका ये ज़रूर, भाई भी अल्लाह दुआ करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह। और आज से ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं टीवी की तरफ जाती हूँ, फिर बताइए। जी, मैं बता हाँ, जी, ये ज़्यादा बिल्कुल, बेहतर टीवी है। के आप पास टीवी चले के ऊपर जाइए। जाके सुने, ये ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया राबिया। यासिर भाई, हमारी बहुत सारी बहनें जो हैं इस परेशानी का शिकार होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दायरे में जिनके यहाँ 18 साल हो गए थे, रिकॉर्ड पे मौजूद है, उनकी तहरीर है हमारे पास, उनके अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद कर दिया। क्या 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 क्या, सुभान अल्लाह। कुछ अल्लाह की ऑफिशियल भी हैं, कुछ प्राइवेट लोग भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ। मेरी बहन, आप या अल्लाह हो या वारिस हो या लतीफ़ हो, या अल्लाह हो या वारिस हो या लतीफ़ हो, 707 मरतबा पढ़ा करें। आज नमाज इशा के बाद पढ़ना शुरू करें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट्स लेकर हमारे इदारे में आइए। हमारे इदारे का एड्रेस आपको टीवी स्क्रीन पर मिल जाएगा, यानी कि टीवी स्क्रीन पर आप जो नंबर आ रहे हैं ऊपर की साइड पे, तो इन नंबर पर रब्ता करके डॉक्टर फरा से मुलाकात कर लीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको टाइम देंगी। आप अपने हस्बैंड के साथ आइएगा। हमारे यहाँ एक बात की ताकीद ये है जी, जी। कि हम अपनी बहनों को, खवातीन को अपने इदारे में अकेला नहीं बुलाते। बहुत अच्छी हम कहते हैं घर के कोई फर्द आए साथ में, बिल्कुल ठीक है। भाई आए, अब्बा आए, अम्मी आए, बहन आए, हस्बैंड आए, बिल्कुल उनके साथ आए। खवातीन को अकेले नहीं बुलाते, बहुत अच्छी बात। उनके सामने ही बात हो और उनको बता दिया जाए मसला, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और जो हुमा शुमा फे कामलीन है ना, उनके मुंह पे जबरदस्त थप्पड़ भी पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। और खवातीन के इंटरनल मसाइल के लिए सुनने के लिए वहाँ डॉक्टर फरा होती हैं। खवातीन के मसाइल वो खातून से बात करें बिल्कुल तो बेहतर होता है। ये हमारे यहाँ शुरू से एक निज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये करम किया हुआ। हम जो कहते हैं करम है, ये हमारे बुजुर्गान दिन का, पंजतन पाक का करम है ये हम पर, कि इन तमाम मामलात को एक तरीके से लेके चल रहे हैं हम, और अल्लाह ताला ने वो कामयाबी इज्जत भी अता की है। बेशक बेशक। तो हम आपकी इज्जत करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी इज्जतों में इजाफा फरमाएगा। बेशक बेशक। ये वजीफा करें, ये पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से ही, और डॉक्टर फराज से बात कर लीजिए, वो आपको टाइम देंगी। उस टाइम पे आप अपने हस्बैंड के साथ आएंगी रिपोर्ट्स लेकर, और इंशाअल्लाह ताला जो कमी आ रही है आपके हस्बैंड में वो भी दूर हो जाएगी। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा इलाज के मुताबिक उनको हम कुछ चीज़ें बना के देंगे। आप देखिएगा कि 3 महीने का ये कोर्स होगा, और उस कोर्स के अंदर आपको कितनी गुड न्यूज़ मिलेगी। इंशाल्लाह अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे, आमीन। ये ज़रूरी है। और जैसे भी डॉक्टर साहब ने बड़ी खुलकर वजाहत कर दी, जो अब हम लोगों के जहनों में हैं वो भी दूर हो गए होंगे कि जैसे भी बताया ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम है, और ये तरीका बड़ा अच्छा आपने वज़ा किया। मैं तो उसकी बड़ी तारीफ़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिलसिले चल निकले हैं उसमें सबसे ज़्यादा है ही ये मामला कि वो ख़वातीन को बुलाकर फिर जो बात बता दी जाती है वो शायद उनकी समझ में या फहम में ना आए, लेकिन ये कि उससे मुश्किलात में इजाफा होता है। तो ये आपने जो अब दूर कर दिया है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यासिर भाई, जो मनसब हमें अल्लाह ताला ने अता किया है, लोगों की खिदमत से अता किया है, बिल्कुल ठीक है।
اور اس منصب کو سنبھالنا ہر ایک کی بات نہیں ہوتی. بہت اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت یہاں پہ کیونکہ ختم ہو گیا, اور انشاءاللہ جو اگلی نشست ہماری ہوگی اس میں پھر مزید جو آپ کے معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے, روحانی مسائل خاص طور پہ. اب کیونکہ براہ راست کال تو آپ نہیں کر سکتے پروگرام میں, اور اسکرین کے اوپر نمبر ابھی بھی آپ کے چل رہا ہے, اگر آپ چاہیں چند ایک لمحات ہمارے پاس ہیں, اوپر دیا گیا نمبر آپ نوٹ کر لیں, ڈاکٹر مبشر عالم کا یہ نمبر ہے. اور انشاءاللہ اس سلسلہ ہمارا جاری رہے گا, آگے بھی ڈاکٹر صاحب کو یہاں سے احمد دیتے رہیں گے, اور ان سے آپ کے روحانی معاملات پر گفتگو ہماری اسی طرح ہوگی. تو امید ہے کہ آپ کو آج کافی اپنے جو معاملات ہیں اس کو سمجھنے کا موقع بھی ملا ہوگا, اور بہت ساری چیزوں سے رہنمائی بھی آپ کو ملی ہوگی. تو انشاءاللہ آگے سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ سے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.